السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو اسلامک بابا سرکل چینل کی طرف سے خوش آمدید اور خلوص برا سلام۔ معزز عزیز ساتھیوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک دلی خواہش ہے جو میں آپ لوگوں سے، آپ دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کہنے میں کوئی کوتاہی ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔ معزز عزیز ساتھیوں، میں جب یوٹیوب اوپن کرتا ہوں اپنے موبائل پہ، جب میں یوٹیوب ہوم پہ آتا ہوں تو کوئی اسلامک کے حوالے سے کوئی کنٹینٹ تلاش کرتا ہوں۔ جب بھی کنٹینٹ میرے سامنے آتا ہے، چاہے اسلامک سٹوری ہو، چاہے اسلامک ویڈیو، اسلامک کوٹس، حدیث شریف یا بیان، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ان ویڈیوز پر کم تعداد میں ویوز ہوتے ہیں، ان پر خاص ویوز نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس میں نے دیکھا کہ جب کامیڈی کا ویڈیو ہو یا ڈانس کا ویڈیو، ان میں تو ملینز ویوز ہوتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کیا ہو گیا ہے ہمیں مسلمانوں کو، ہم اسلام سے دن بر دن دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اگر کسی اسلامک ویڈیوز کو دیکھیں گے، ایک تو اللہ ہمیں اس کا ثواب دے گا اور ہمیں اسلام کے حوالے سے دینی معلومات حاصل ہو جائے گی، اسلام کے حوالے سے ہمیں معلومات حاصل ہو جائے گی اور ثواب کے حقدار بھی بن جائیں گے۔ معزز عزیز ساتھیوں، میں اس لیے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اسلام کے حوالے سے کنٹینٹ کریٹ کر رہا ہوں اور ان پر ویوز نہیں آ رہے۔ میں تو ایک نیا یوٹیوبر ہوں، وہ آپ دوستوں کی مرضی، آپ میرے ویڈیوز کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، وہ تو آپ تک ہے۔ لیکن میں اپنے دل کی باتیں کہتا ہوں کہ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ جو اسلامک ویڈیوز ہیں ان پر ویوز کم ہوتے ہیں۔ ہمیں کیا فرق پڑتا اگر ہم اسلام کے حوالے سے کوئی دینی معلومات حاصل کرتے اور اللہ سے ہم ثواب کے حقدار بن جاتے اور دوسرے لوگوں تک بھی وہ اسلامی کنٹینٹ شیئر کرتے اور اس کا ثواب بھی ہمیں ملتا۔ معزز عزیز ساتھیوں، بات کو مختصر یہیں کرتے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں ہم ایک مختصر واقعے کا عنوان ہے ایک امانت دار غلام کا واقعہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اثناء سفر ایک غلام کے پاس سے گزر ہوا، وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ ایک غلام، ایک بکری ہمیں بیچ دو۔ غلام نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے آزمانے کے لیے کہا کہ اپنے مالک سے کہہ دینا کہ کوئی بھیڑیا اس کو کھا گیا ہے۔ غلام نے جواب دیا کہ جب میں اپنے مالک سے یہ کہہ دوں گا کہ بھیڑیا اس کو کھا گیا تو قیامت کے دن اپنے رب سے کیا کہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے، پھر اس کے مالک کے پاس گئے اور اس سے وہ غلام خریدا اور اس غلام کو پھر آزاد کر دیا اور اس غلام سے فرمایا کہ میں نے تجھے اس دنیا میں اس بات پر آزادی دلائی، مجھے امید ہے کہ تو آخرت میں انشاءاللہ مجھے آزادی دلائے گا۔ معزز عزیز ساتھیوں، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ کبھی امانت کی خیانت نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، چاہے جان کیوں نہ ہو، چاہے جان کی بازی کیوں نہ ہو، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور کبھی امانت کی خیانت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ امانت دار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہمیں بھی اسی راہ پر چلنا چاہیے۔ باقی وسلام، السلام علیکم۔